السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ اس بیان میں ہم جانیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کیوں انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال کہیں نہ کہیں گھومتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں میں سب سے زیادہ رتبہ اور درجہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے، مگر یہ اہم کام یعنی انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیوں سونپا؟ تو آئیے تفسیر سے جان لیتے ہیں اسے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کے روح کو قبض کیوں کرتے ہیں۔ یہ واقعہ انسان کے تخلیق سے پہلے کا ہے، جب انسان کا کوئی وجود بھی نہ تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کا ارادہ فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، یعنی مٹی کے شریر کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا۔ مٹی لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ پہنچے اور مٹی تلاش کرنے لگے، اور جیسے ہی زمین سے مٹی کو اٹھانے لگے تو مٹی بولنے لگا، مٹی فریاد کرنے لگا جبرائیل علیہ السلام سے، اے اللہ کے فرشتے، تم مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو، کیونکہ مجھ سے جو انسان کا پتلا بنایا جائے گا اور اس میں روح پھونکی جائے گی، اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو ایک دوسرے سے لڑے گا، جھگڑے گا، قتل غارت کرے گا، کیونکہ مجھ سے جو انسان بنایا جائے گا وہ جذباتی ہوگا، اس میں لالچ بھرا پڑا ہوگا، اور وہ دنیا میں فتنہ فساد کرے گا، جس کے وجہ سے اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی، وہ دوزخ میں جلے گا، اس پہ عذاب مسلط کر دی جائے گی۔ اور مجھ سے بنائے ہوئے انسان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، جس کی وجہ سے اسے جنت میں رکھا جائے گا، تو میرا ایک حصہ دوزخ میں رہے گا اور دوسرا حصہ جنت میں رہے گا، میرا آدھا حصہ جنت میں رہے گا اور آدھا حصہ جہنم میں رہے گا، اس لیے تم مجھے یہیں رہنے دو، مجھے مت لے کے جاؤ۔ اتنا سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جب زمین سے مٹی اٹھانے لگا تو مٹی مجھ سے کہنے لگی، تم مجھے مت لے جاؤ، کیونکہ مجھ سے جو انسان بنایا جائے گا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے آگ میں جلایا جائے گا، اور میرا ایک آدھا حصہ جنت میں رہے گا اور آدھا حصہ جہنم میں رہے گا۔ مجھے اس بات پہ ترس آ گئی اور میں واپس لوٹ آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا مٹی لانے کے لیے، تو مٹی میکائیل علیہ السلام سے وہی بات دہرائی، تم مجھے مت لے جاؤ، کیونکہ مجھ سے جو انسان بنایا جائے گا وہ اپنی گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن دوزخ کے آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ سن کر میکائیل علیہ السلام بھی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے زمین پہ بھیجا، تو مٹی اسرافیل علیہ السلام سے وہی بات دہرانے لگی۔ اسرافیل علیہ السلام بھی واپس لوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پہ جا کر مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پہ گئے اور مٹی اٹھانا چاہا تو مٹی اسرائیل علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے فرشتے، تم مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے جو انسان بنایا جائے گا، اور جب وہ دنیا میں جائے گا تو وہ ایک دوسرے کے لیے فتنہ بن جائے گا، قتل غارت کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، وہ گناہ کرے گا، اور اپنی گناہوں کی وجہ سے اسے دوزخ میں رہنا پڑے گا، اسے آگ میں جلایا جائے گا، میرا آدھا حصہ آگ میں رکھا جائے گا اور آدھا حصہ جنت میں رکھا جائے گا، تم مجھ پہ ترس کھاؤ اور مجھے یہیں رہنے دو۔ مٹی کے فریاد کو سن کر اسرائیل علیہ السلام مٹی سے کہنے لگے، میں اللہ کا فرما بردار مخلوق ہوں، میں اللہ کے حکم کا تعمیر کرنے والا ہوں، میں اللہ کے حکم پر ہی کسی کام کو انجام دیتا ہوں، وہ رب العالمین ہے کہ میں ان کے حکم کو ترک کر کے تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں، میں تو اللہ کے حکم کا غلام ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام زمین کے سبھی حصوں سے تھوڑا تھوڑا مٹی اکٹھا کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن کر تیار ہو گیا، ابھی اس میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل، چونکہ تم آدم کے پتلے کے لیے مٹی لے کر آئے ہو، تو میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آدم کے اولاد کی روح تم ہی قبض کرو گے۔ اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانوں کے روح کو قبض کرتے ہیں۔ انسان کے روح کو قبض کرنے کا کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طاقت شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو شمار طاقت اور اختیار عطا کیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کئی انسانوں کی روح قبض کر لیتے ہیں اور ہر گھر میں روزانہ 3 بار آتے ہیں تاکہ جس شخص کا مدت پورا ہو گیا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یعنی ملک الموت کو ساون کے مہینے میں ایک خط دیا جاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا نام لکھا رہتا ہے جو اس دنیا سے اس سال جانے والا ہوتا ہے۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تمام امت مصطفیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام امت مصطفیٰ کا خاتمہ ایمان پہ ہو، آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔